اور اسی طرح جب ان یہودیوں کے پاس اللہ کی جانب سے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جو اس کتاب تورات کی اصلاً تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو انہی اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اسی کتاب تورات کو پس پشت پھینک دیا، گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں، حالانکہ اسی تورات نے انہیں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی تھی۔ مزید برآں یہ بنی اسرائیل یعنی یہودی ان منتروں یعنی جادو ٹونوں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور یہ کہ یہودیوں نے سلیمان کو جادوگر قرار دے کر ان کے بارے میں ناپاک بہتان تراشا کہ انہوں نے آخری عمر میں بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی۔ چنانچہ اللہ نے اس آیت میں سلیمان پر اس ناپاک بہتان کی تردید فرمائی ہے کہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ نیز یہ بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو عراق کے شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی کہ لوگوں میں جادو اور معجزے کا فرق واضح کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ جادو کے ذریعے جو کوئی شعبدہ دکھایا جاتا ہے وہ اسی عالم اسباب کا ایک حصہ ہے، جبکہ معجزہ براہ راست اللہ کا فعل ہے جس میں کسی ظاہری سبب کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور یہ دو فرشتے یعنی ہاروت اور ماروت کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک کہ اسے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ تم جادو سے پرہیز کرو، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ پھر اس کے باوجود بھی وہ یہودی ان دونوں کے بتائے ہوئے فارمولوں کو جادو کرنے میں استعمال کرتے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے۔ ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ یہودی ان سے وہی چیزیں سیکھتے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور فائدہ مند نہ تھیں، اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس کفر یا جادو ٹونے کا خریدار بنا تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور وہ یعنی جادو بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کی حقیقی بہتری یعنی اخروی فلاح کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اس سودے کی حقیقت کو جانتے، اور اگر وہ یہود ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کی بارگاہ سے تھوڑا سا ثواب بھی ان سب چیزوں سے کہیں بہتر ہوتا۔ کاش وہ اس راز سے آگاہ ہوتے۔ اے ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رائنا مت کہا کرو، بلکہ ادب سے انظرنا یعنی ہماری طرف نظر کرم فرمائیے کہا کرو، اور ان کا ارشاد بغور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں اور نہ ہی مشرکین اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بلائی نازل ہو، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم جب کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو بہر صورت اس سے بہتر یا ویسی ہی کوئی اور آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی مددگار؟ اے مسلمانوں، تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح لا یعنی اور غیر ضروری سوالات کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے کہ ہمیں علانیہ خدا دکھا دو وغیرہ؟ تو یاد رکھو، جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے پس وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے کہ تمہارے ایمان لے آنے کے بعد پھر تمہیں کفر کی جانب لوٹا دیں، اس حسد کے باعث جو ان کے دلوں میں ہے، اس کے باوجود کہ ان پر حق خوب واضح ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کا دین اور ان کی کتاب اور ان کا رسول سب سچے ہیں۔ سو تم درگزر کرتے رہو اور نظر انداز کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا جہاد و قتال کا حکم بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اور نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور تم اپنے لیے جو نیکی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور پا لو گے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ یہودی ہو یا عیسائی، یہ ان کی باطل امیدیں ہیں۔ اے نبی مکرم، آپ فرما دیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی اس خواہش پر دلیل پیش کرو۔
ہاں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، یعنی خود کو اللہ کے سپرد کر دیا، یعنی ایمان لے آیا اور وہ نیکوکار بھی ہوا، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے۔ اور ایسے لوگوں پر بروز قیامت نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم ہی سرے سے نہیں، انہوں نے بھی ان اہل کتاب کی جیسی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں۔ چنانچہ اللہ ہی بروز قیامت ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ لوگ اس لائق ہی نہیں کہ مسجدوں میں داخل ہوں، مگر ہاں یہ کہ ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، پس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے، یعنی ہر سمت ہی اللہ کی ذات جلوہ گر ہے۔ بے شک اللہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہودی، عیسائی اور مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی خلق اور ملک ہے، اور سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے، اور جب کسی چیز کے ایجاد کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کو صرف یہی فرماتا ہے کہ تو ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اور بے علم یعنی جاہل لوگ یعنی مشرکین عرب حضور سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا، یا ہمارے پاس براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں یعنی یہودی، وہ بھی موسیٰ سے ایسی باتیں کہتے تھے جیسے یہ کہتے ہیں۔ ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ اے محبوب مکرم، بے شک ہم نے آپ کو حق یعنی قرآن کے ساتھ جنت کی خوشخبری سنانے والا اور جہنم کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل جہنم کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، اور یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک ہرگز خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی اختیار نہ کر لیں۔ آپ فرما دیں کہ بے شک اللہ کی عطا کردہ ہدایت یعنی دین اسلام ہی حقیقی ہدایت ہے، امت کی تعلیم کے لیے فرمایا۔ اور اگر بفرض محال آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے آ چکا ہے ان کی یعنی یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی، تو آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی، وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ وہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کر رہے ہیں پس وہی لوگ خسارہ یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل یعنی اے اولاد یعقوب، میری وہ نعمتیں یاد کرو جن سے میں نے تم کو طرح طرح سے نوازا، اور خاص کر میری اس نعمت کو کہ میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور دعوت توحید مان لو، ورنہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کو یعنی کافروں کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں جیسے کہ آتش نمرود اور ذبح اسماعیل وغیرہ میں آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دیں۔ اس پر اللہ نے فرمایا، بے شک میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا یعنی امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اور میری اولاد سے بھی نبی بنائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کی اولاد سے جو ظالم ہوں گے وہ تو اس نعمت کے اہل نہیں ہیں، البتہ جو نیک اور فرما بردار ہوں گے ان میں سے بعض کو شرف نبوت سے سرفراز کیا جائے گا۔ اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور امن کی جگہ بنا دیا، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم یعنی وہ مقام جہاں کھڑے ہو کر جناب ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر فرمائی کو جائے نماز یعنی مقام نماز بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرے اس گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی کہ اے میرے رب، اس جگہ یعنی مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا دے، اور اس شہر کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں ان کو ہر قسم کے پھلوں سے رزق دے۔ اللہ نے فرمایا، اور جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی زندگی کی تھوڑی مدت کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا، یعنی اسے بھی چند روزہ زندگی میں رزق دیا جائے گا، پھر اسے اس کے کفر کے سبب جہنم کے عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دوں گا، اور وہ بد ترین ٹھکانہ ہے۔
اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابع دار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت اور حج کے طریقے بتا دے اور ہم پر رحمت و مغفرت کی نظر فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب ہماری نسل میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر دنائے راز بنا دے اور ان کے نفوس و قلوب کو خوب پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو ابراہیم کے دین یعنی دین ابراہیمی سے منہ پھیرے یا منہ موڑے یا اس کا انکار کرے، سوائے اس شخص کے جو نادان یا جاہل ہو۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی اپنا خلیل چن لیا تھا، اور یقیناً آخرت میں ان کا شمار صالحین یعنی بلند رتبہ مقربین میں ہوگا۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی کہ اے میرے فرزندو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہی دین اسلام پسند فرمایا ہے، سو تم بہر صورت مسلمان رہتے ہوئے ہی مرنا۔ بعض یہودیوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ وہ یہودیت کے دین پر رہیں۔ اس پر اللہ فرما رہے ہیں کہ اے یہود، کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا اور جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان سب نے کہا تھا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ داتا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم سب اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ اے یہود، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کی طرف نسبت کا کوئی فائدہ نہیں، ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے کمایا، اس کا صلہ انہیں ہی ملے گا، تمہیں نہیں، اور تمہیں تو وہی کچھ ملے گا جو تم کماؤ گے۔ یعنی اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ اے نبی مکرم، آپ فرما دیں نہیں، بلکہ ہم تو اس ابراہیم کا دین اختیار کیے ہوئے ہیں جو ہر باطل سے جدا صرف اللہ کی طرف متوجہ تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اے مسلمانوں، تم کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب قرآن پر جو ہماری طرف اتاری گئی، اور ایمان لائے ان صحیفوں پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف اتارے گئے، اور ایمان لائے ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا کی گئیں، اور ایمان لائے ان کتابوں پر جو دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئیں۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔ تو اگر یہ لوگ یعنی منکر و کافر اہل کتاب ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان رکھتے ہو، تو بے شک وہ بھی راہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ راہ راست سے منہ پھیر لیں تو سمجھ لیں کہ در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ اے نبی مکرم، اب اللہ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے نمٹ لے گا، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اے مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اے نبی مکرم، آپ فرما دیں کہ اے یہود و نصارہ، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو خالصتاً اسی کے ہو چکے ہیں۔ اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ مسلمانوں، ان سے کہہ دو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو دین اسلام کے برحق ہونے کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب کے مومن کامل اور مبلغ توحید ہونے کی، اور آخری زمانے میں ایک رسول برحق کے ظہور کی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب میں موجود ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے تھا، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا۔